بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو اس دنیا میں بے شمار سلطان آئے، کسی نے اچھائی میں اپنا نام کمایا تو کسی نے برائی میں، کسی نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا تو کسی نے اپنے کرتوتوں کے باعث مسلم دنیا کے سر شرم سے جھکا دیے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جنہوں نے اپنا آپ مار کر مسلمانوں اور اسلام کے تشخص کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ کچھ کم بخت مسلمان سلطان ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے ذاتی عیاشی کو ترجیح دی اور مسلمانوں اور اسلام کے تشخص کو نقصان پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوا کہ آج جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک ایسا بدقسمت اور بدبخت مسلمان حکمران تھا جس نے اپنی ساری زندگی فحاشی اور بے حیائی میں گزاری۔ اس نے کبھی مسلمانوں کے تشخص کو بلند کرنے یا خود کو حقیقی مسلمان سلطان بنانے میں کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے اس سلطان کا نام سلطان ابراہیم اول تھا۔ ابراہیم اپنے والد سلطان احمد اول کا 12واں بیٹا تھا، جس کی والدہ کا نام قوسم سلطان تھا، جو خلافت عثمانیہ کی چند ایک مشہور ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ اس کے والد سلطان احمد اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں میں اقتدار حاصل کرنے کی جنگ چل پڑی۔ ہر بھائی اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کے تخت کا اصل حقدار سمجھتا تھا۔ بالآخر مراد چہارم سلطان بنا اور اس نے باقی بھائیوں کو سوائے ابراہیم کے مختلف سازشیں کر کے قتل کروا دیا۔ مراد چہارم کے لیے ابراہیم کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو اس کے بچپن میں ہی ایک پنجرے میں قید کروا دیا تھا۔ قید اور ہر وقت موت کے خوف نے ابراہیم کو ذہنی مریض بنا لیا تھا۔ جب مراد چہارم بستر مرگ پر پہنچا تو اسے فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے مرنے کے بعد خلافت کہیں ابراہیم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ اب ایک نیم پاگل شخص سلطان کے انبار کیا چلا سکتا تھا؟ یہ سوچ کر مراد چہارم نے ابراہیم کے قتل کا حکم جاری کر دیا، مگر اس کی والدہ قوسم سلطان نے اس کے حکم پر عمل کرنے سے سب کو روک دیا۔ مراد چل بسا اور قانون کے مطابق ابراہیم اول سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن بیٹھا۔ وزیر اعظم اور دیگر وزراء ابراہیم کے پنجرے کے پاس اس کے سلطان بننے کی خبر لے کر گئے تو بیچارہ ابراہیم ڈر گیا۔ اس نے پنجرے سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ تمام وزراء اس سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مراد مر چکا ہے اور وہ سلطان ہے اور یہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ سپاہیوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود یہ باہر نہ آیا، چونکہ یہ بہت زیادہ حد تک ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے پنجرے سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ بالآخر ماں قوسم سلطان خود آئی اور آ کر اپنے بیٹے ابراہیم کو سمجھایا۔ ابراہیم کو پہلے تو کچھ دن اپنے سلطان بننے کا یقین نہ ہوا۔ جیسے دن گزرے ابراہیم اول نے بطور سلطان اپنی محرومیاں دور کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حرم کنیزوں کی ایک بڑی تعداد سے بھر دیا۔ اب ابراہیم 8 سال کا تھا جب اس کے بھائی مراد نے اسے قید کر دیا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک ابراہیم عورت کی قربت سے بالکل ناآشنا رہا تھا، چنانچہ جب اس کا وقت آیا تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر عورت کو اپنے بستر پر لے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم پہلی بار شاہی حرم میں داخل ہوا تو ایک بڑی تعداد میں موجود شاہی کنیزوں کو دیکھ کر ابراہیم خوشی سے ناچنے اور گانے لگا۔ ابراہیم اول کا حرم خوبصورت عورتوں سے بھرا رہتا تھا۔ ہر روز اس حرم میں کسی نئی کنیز کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ ابراہیم کے سر پر جنسی ہوس اس قدر سوار تھی کہ ہر آتی جاتی چھوٹی بڑی عورت کو گھٹیا نظروں سے دیکھتا تھا اور ہر عورت کو اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ اس کے شاہی کمرے میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان شیشوں میں ابراہیم سلطان کا خود کو اپنی کنیز کے ساتھ جنسی عمل کرتے دیکھنا بڑا پسند تھا۔ ایک دن ابراہیم کی نظر اس کے مفتی اعظم کی جوان اور نہایت خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی۔ ابراہیم نے فوری طور پر مفتی اعظم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حرم میں بھیجے۔ مفتی اعظم نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم انکار سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے حرم میں لے گیا۔ بیچاری لڑکی سے ابراہیم سلطان کئی دنوں تک زیادتی کرتا رہا۔ جب ابراہیم نے پوری طرح سے اس لڑکی کی جوانی نوچ کھائی تو پھر اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ اپنی مختلف کنیزوں سے ابراہیم اول کے 18 بچے تھے۔ ابراہیم اول کا اپنی ایک خاص کنیز دور خان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک ایک خاص جسامت کی خواتین کے ساتھ جمع کر کے ابراہیم کا دل بھر گیا۔ اسی عرصے میں ایک دن ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت جسامت کی جوان لڑکی پر پڑ گئی۔ ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ شاید
کسی موٹی جسامت والی عورت سے زیادہ جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنی وزیر اعظم یوسف پاشا کو حکم دیا کہ وہ ایسی موٹی جسامت کی کوئی عورت ڈھونڈ کر لائے۔ تلاش شروع ہوئی تو بالآخر آرمینیا سے ایک عورت کو خرید کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بقول تاریخ نویسوں کے اس عورت کا نام شکر پارا تھا اور اس کا وزن تقریباً 150 کلو گرام تھا۔ ابراہیم شکر پارا سے بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی کنیز خاص کا عہدہ بھی عنایت کر دیا۔ اب ابراہیم اول کے حرم میں شکر پارا کا راج چلنے لگا۔ اس سلطان ابراہیم کو سلطنت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کون غریب ہے، کون امیر ہے، سلطنت میں کیا حال احوال چل رہے ہیں، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون پیٹ بھر کے کھاتا، کون بھوکا سوتا، الغرض کسی بھی انسان سے سلطان ہونے کے ناطے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اسی سلطان کے اپنے دور حکومت میں ابراہیم اول کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی وزیر کی کسی بات سے خوش ہو کر ابراہیم نے اپنی 3 سالہ بیٹی کی منگنی اس وزیر سے کر دی۔ پھر اگلے ہی سال وزیر سے ناراض ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم کو ہر وقت ٹھاٹ باٹ میں رہنے کی عادت بھی تھی اور بہت زیادہ رقم محل کی تزئین و آرائش پر خرچ کرتا، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا۔ اگر اسے کسی چیز کی فکر تھی تو وہ صرف اس کی رات کی عیاشی تھی کہ ہر رات نیا شباب کباب ہو، نئی محفل سجے، یورپ سے خاص ہنرمند سلطان اس کے پاس آتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے اور ان کے بدلے میں سلطان سے خوب مال و دولت بٹورتے تھے، حتیٰ کہ سلطان خوشبو بھی پیش قیمتی استعمال کرتا۔ ان تمام فضول خرچیوں کی وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوج کے سپاہیوں کو کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تو ابراہیم اول کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب مفتی اعظم نے فوج کی بغاوت دیکھی تو اس نے ابراہیم اول کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور آخرکار سلطان کو اس عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم سلطان کا کم عمر بیٹا اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ 18 اگست 1648 میں ابراہیم اول کورس کی فوج کے ایک سپاہی نے قید کے دوران قتل کر دیا۔ ابراہیم اول کو استنبول کی مشہور مسجد حاجی صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں کے سلطان عام خیال کے مطابق 1517 میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا۔ اس بات کے 500 سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ خصوصی تحریر لکھی گئی تھی۔ ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا اس کی فوج دشمن کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں۔ ان کے پیچھے ایک توپچی اور بندوق بردار اڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا۔ باوجود وسائل کی کمی کے یہ فتح سے ہمکنار ہوا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ایک وزیر نے سلطان سے کہا کہ میری مانیے یہ جنگ آپ نہ لڑیں، کیونکہ ہماری تعداد آٹے میں نمک برابر ہے اور بادشاہ رینالڈ کے پاس بڑی فوج ہے جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہے اور ہماری نسبت وہ وسائل سے مالا مال ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں نہ ہی ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت سکیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جواب دیا کہ جنگ ہتھیاروں اور وسائل سے نہیں لڑی جاتی، جنگ قوت ایمانی سے لڑی جاتی ہے اور دماغی حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر اور باقی تمام سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب وقت کے فرعونوں سے لڑنا لازم ہو تب حالات نہیں دیکھے جاتے، وسائل نہیں دیکھے جاتے، ہتھیار نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں اترنا ہی مسلمان کی شان ہے۔ جنگ میں فتح یا ناکامی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ سلطان نے کہا اگر یہی ساری باتیں، جدید ہتھیار یا وسائل اور سپاہیوں کی تعداد کم ہونا وغیرہ کو ہم دیکھتے رہے تو پھر ہم کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور دشمن ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر حملہ آور ہوگا اور ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ عراق کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ نہایت نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ ہر سال وہ اللہ سے دعائیں کرتے اور اپنی جمع پونجی اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے کہ اس سال حج پر ضرور جاؤں گا، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی مشکل آن پڑتی کہ ان کی جمع کی ہوئی رقم استعمال ہو جاتی اور یہ مایوس ہو جاتے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے جو حج پر جانے کے لیے رقم اکٹھی کی تھی وہ ان کی بیوی کے فوت ہونے پر خرچ ہو گئی۔ بعد میں جب انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ اس سال حج پر جاؤں گا
تو اللہ نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ ان کی جمع پونجی اپنی اس بیماری پر خرچ ہو گئی۔ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا گھر دکھانا ہی نہیں چاہتے، ورنہ وہ تمہیں پہلے سال ہی اپنے گھر بلا لیتا۔ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے آتے اور ایک بھی دفعہ شیطان انہیں ورغلانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی ان کے قدم ڈگمگائے۔ اسے جب بھی ایسے خیالات آتے تو یہ یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ ایک سال انہوں نے حج کرنے کا پکا ارادہ کیا کہ اس بار حج پر لازمی جاؤں گا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ان کا قافلہ حج پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر یہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں حج کے سفر پر چل پڑے۔ ان کے راستے میں ایک چھوٹا سا شہر آ گیا۔ قافلے والوں نے سوچا کہ آج کے دن اسی جگہ پر ڈیرا ڈال کر سکون کرتے ہیں۔ پھر یہ ایسی جگہ پر اپنے کیمپ وغیرہ لگا کر ٹھہر گئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی۔ لوگ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ اب ان بزرگ کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ اس کے اندر اس کا ضرورت زندگی کا سامان اور ساتھ ہی کچھ پیسے تھے۔ یہ اپنے ساتھ تھیلا لے کر مسجد کی طرف چل پڑے۔ قافلے کو دیکھ کر ایک چور ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی موقع ملے تو ان سے کچھ لوٹ کر بھاگ جاؤں گا۔ یہ قافلے والوں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنے ساتھ ایک تھیلا لیے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اب چلتے چلتے بزرگ تھک گئے تو سامنے ان کو ایک دکان دکھائی دی جس کے باہر ایک بینچ رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ اس کے اوپر بیٹھ کر سکون کرنے لگے۔ بزرگ نے بینچ کے اوپر اپنے ساتھ ہی تھیلا رکھ دیا۔ چور کو اب اس سے اچھا موقع اور نہیں ملنا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب بھاگتے ہی جاؤں گا اور یہ تھیلا اٹھا کر دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ پھر چور اسی وقت بھاگتا ہوا آیا اور بزرگ کے پاس سے تھیلا اٹھا کر فرار ہو گیا۔ بزرگ اس چور کو دیکھتے رہ گئے۔ اب بزرگ اس کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے تھے۔ دکاندار بھی بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دکاندار نے بزرگ کے پاس آ کر کہا کہ جناب، یہاں پر کافی لٹیرے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کو جب بھی کوئی موقع ملتا ہے یہ کسی سے بھی کوئی بھی چیز لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ بزرگ خاموشی سے اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد میں جا کر یہ نماز ادا کرنے لگے۔ اب جو چور تھا یہ کچھ ہی دور بھاگا تھا تو اس کی بینائی اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ رک کر چیخنے لگا، بھائی میری نظر غائب ہو گئی، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اسی دوران اس کے قریب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے آ کر اس سے پوچھا کہ تم اتنی چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ چور کہنے لگا کہ میں نے ابھی ایک بزرگ کا تھیلا چرایا تھا جو کہ میرے ابھی ہاتھ میں ہی ہے۔ میں جیسے چرا کر وہاں سے بھاگا ہی تھا تو یہاں پر آتے ہی میری بینائی غائب ہو گئی اور میں پوری طرح سے اندھا ہو چکا ہوں۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی بزرگ کی بد دعا تھی جس کی وجہ سے میری بینائی ختم ہو گئی۔ مہربانی کر کے مجھے اس بزرگ کے پاس لے چلیں۔ میں جا کر ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا پتہ معافی مانگنے سے میری بینائی واپس آ جائے۔ لوگ اس سے کہنے لگے کہ تم نے یہ تھیلا کہاں سے چرایا تھا؟ اس نے کہا کہ پیچھے چوک پر ایک دکان ہے، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، یہ تھیلا میں ان سے چرا کر بھاگ آیا تھا۔ یہی لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر اس دکان کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ دکاندار نے کہا ایک چور یہاں پر ان سے تھیلا لے کر بھاگ گیا تھا، وہ مسجد نماز پڑھنے گئے تھے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے، پر آپ کو اگلی نماز تک انتظار کرنا ہوگا۔ کیا پتہ وہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے گزریں، ممکن ہے آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے۔ دکاندار نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ چور کہنے لگا کہ میں ہی وہ چور ہوں جو بزرگ سے تھیلا لے کر یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی میں کچھ دور گیا تو میری بینائی ختم ہو گئی۔ دکاندار نے کہا کہ تم ایسے نیک پرہیزگار بندے کی چوری کرو گے تو انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ تو نہایت ضعیف بندے تھے، تم نے ان کی چوری کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دعا کرو کہ وہ واپس یہاں سے گزر جائے، اور وہ تمہارے لیے دعا کریں تو تمہاری بینائی واپس آ سکتی ہے، ورنہ تم ساری زندگی ایسے ہی رہو گے۔ چور کافی دل برداشتہ ہونے لگا اور دعائیں کرنے لگا کہ کاش وہ بزرگ یہاں سے گزر جائیں، میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ اب یہ سب لوگ دکان کے باہر بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد نماز کا وقت ہوا تو وہی بزرگ مسجد کی طرف آ رہے تھے۔
دکاندار نے کہا کہ یہ ہیں وہ بزرگ جن کا اس نے تھیلا لیا تھا۔ اب لوگ ان بزرگ کے قریب چلے گئے، یہاں پر آ کر ان سے کہنے لگے کہ بابا جی، اس چور نے آپ کے ہاں سے یہ تھیلا چرایا تھا، یہ جیسے ہی تھیلا چرا کر دور بھاگا تو اس کی بینائی چلی گئی، ہمیں لگتا ہے آپ نے اسے بد دعا دی ہے جس کا اثر اس کی نظر پر پڑ گیا ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا ہے، مہربانی فرما کر آپ اسے معاف فرما دیجیے۔ تو وہ بزرگ ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز میں تب تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے آخری امتی کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا۔ اس وقت تک میں جنت کے باہر ٹھہر کر اپنے سب امتیوں کا حساب و کتاب کرواؤں گا۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جب میرا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور قیامت والے روز اس چور کا اور میرا مقدمہ پیش کیا جائے گا تو اسی دوران اس مقدمے کو سنتے ہوئے دیر ہو جائے گی، اور اس مقدمے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدمے کی وجہ سے جنت سے باہر ٹھہرنا پڑے گا۔ میں نے اس آدمی کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، کیونکہ نہ ہی میرا یہ مقدمہ سنا جاتا اور نہ ہی میرے اس مقدمے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے باہر ٹھہرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ توبہ کرتا اور اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا، یعنی کہ توبہ کو توڑ دیا کرتا تھا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی اور ان سے فرمایا کہ آپ اس شخص کے پاس چلے جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ میں اس بندے سے کافی سخت ناراض ہوں، کیونکہ یہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا، اسے چاہیے کہ اپنی توبہ پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس تشریف لے آئے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتے اور جو بھی توبہ کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہے۔ جب اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا تو یہ اسی وقت جنگلوں کے اندر چلا آیا۔ یہاں پر آ کر یہ بارگاہ الہی کے اندر عرض کرنے لگا، اے اللہ، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے؟ کیا آپ کی بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ آپ کے عفو و درگزر سے کون سا بڑا گناہ ہے؟ یا اللہ، تو کریم ہے، میں تو بخیل ہوں، کیا میرا جو بخل تھا وہ تیرے کرم پر غالب ہو گیا؟ اگر آپ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو آپ کے بندے کہاں پر جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ آپ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہ کیجیے۔ اگر آپ نے ہمیں دھدکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد لائیو پروگرام کے اندر روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، اگر تیری بخشش کم ہو گئی ہے اور میرے لیے عذاب ہی باقی بچا ہے تو پھر تمام گناہ گاروں کا عذاب آپ مجھے دے دیجیے، میں ان سب پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور ان سے فرمایا کہ آپ اس بندے کو کہہ دیجئے کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کو سمجھ لیا ہے، اگر تمہارے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے تو تب بھی میں تمہیں بخش دوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ ان پر ظلم و ستم نہیں کرتا جب تک ایسے بندے اپنے آپ پر ظلم و ستم نہیں کرتے۔ اس عارضی زندگی کے لیے، اس عارضی دنیا کے اے عارضی مکی، کبھی اپنی آخرت کا اس دنیا کے ساتھ سودا نہ کرنا، ورنہ دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ہمیشہ آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دینا، تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاؤ گے، اور یہی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی اور اصل کامیابی ہے۔